السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی ضرور کریں۔ لاپتہ کیس MI/ISI سیکٹر کمانڈر کو طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ دفاع ڈائریکٹر IB کو بھی بلا لیا گیا ہے۔ لاپتہ افراد کیسز کی کارروائی براہ راست نشر کی جائے گی اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ کسی بھی ہائی کورٹ نے اس قسم کا فیصلہ یا حکم نامہ جاری کیا ہے کہ وہ لائیو کوریج کی جائے گی۔ جو بھی مقدمہ اسلام آباد کی تاریخ میں اور ججوں ہائی کورٹ کی تاریخ کا یہ بہت بڑا پہلا واقعہ ہے۔ پاکستان سے براہ راست لوگوں کو ساری تفصیلات اور جتنی بھی کارروائی ہوگی وہ لائیو ہوگی۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ KPK کو دعوت مل گئی اور کریم کنڈی جو کہ گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، انہوں نے مداخلت کی اور ان کو دعوت دی گئی۔ ہائی کورٹ کی تاریخ میں مقدمات کارروائی براہ راست نشر کرنے کا پہلا حکم نامہ، جس کی تفصیلات میں نے ابھی پہلے بتائی۔ برآمدات بڑھانے کے حوالے سے چینی تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف۔ اسرائیل رفح پر حملہ فوری روکے، اقوام متحدہ غزہ میں نسل کشی کی تحقیقات کرے، عالمی عدالت انصاف نے کہہ دیا ہے۔ عالمی برادری فیصلے پر عمل درآمد کرائے، وزیر اعظم شہباز شریف۔ جنوبی افریقہ، بیلجیم، فلسطین اور حماس کی جانب سے فیصلے کا خیر مقدم۔ فیصلہ تسلیم نہیں۔ جو اسرائیل ہے وہ ہٹ دھرمی میں اترا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرے گا، اور اسی طرح سے ICJ کے جو ججز ہیں خوفزدہ نہ کیا جائے۔ یورپی یونین اسرائیلی حملے جاری، مزید 57 شہید۔ جبالیہ سے 3 قیدیوں کی لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ اسرائیلی فوج 4 فوجی ٹینکوں کو میزائل اور حملوں میں نشانہ بنایا، حماس نے یہ بات کہی ہے۔ اداروں کے خلاف بیانیہ بنانے پر پنجاب حکومت کا عمران خان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم کی زیر صدارت اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ پاکستان نیوی کی گراں قدر خدمات ہیں۔ اب مریم نواز یہ جو کس قسم کے کام کر رہی ہیں ان کے اپنے گلے پڑنے والا ہے یہ، اور ریاستی اداروں کے اوپر عمران خان اگر بیانیہ بنا رہے ہیں تو وہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ حالانکہ عمران خان 10 مہینے سے جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر بند ہیں، تو اب اپنی سیاست کو بچانے کے لیے نواز شریف اور ان کی بیٹی اس حد تک بھی نیچے گر جائیں گے، یہ کسی بھی سیاستدان نے اور ذی شعور انسان نے نہیں سوچا تھا۔ PTI کو جلسے کی اجازت نہ دینے پر DC اسلام آباد جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ قومی کمیشن انسانی حقوق کا اسلام آباد میں بچوں کے تحفظ کے لیے تکنیکی نوٹ کا اجرا۔ پنجاب حکومت نے ججز کو فوری تعیناتی کر دی، لاہور ہائی کورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ معاملہ کافی ٹائم سے اٹکا ہوا تھا جو کہ پنجاب حکومت کو کرنا پڑا۔ KP کے کہنے پر شور، ڈپٹی چیئرمین آرڈر پکارتے رہے، پھر بھی بلوچ ہوں۔ فارم 47 کا بھی ذکر حوصلے کے ساتھ سنیں۔ سینٹ اجلاس کی جھلکیاں، متنازع ٹویٹس، کیس اعظم صوتی کی عبوری ضمانت کو 11 جون تک توسیع۔ پاکستان سے نئے قرض پروگرام پر پیش رفت ہوئی۔ IMF اور جب سے یہ حکومت بنی ہے 3 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان سے مالی معاملات اور معاشی معاملات کو ان سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ عدالتوں کا احترام نہیں تو ہم سے بھی توقع نہ رکھیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے۔ PTI سیکریٹریٹ بائی لاز خلاف ورزی پر نوٹس عمران دور میں دیے، اور جس کی تفصیلات پہلے ہی منظر عام پہ آ چکی تھی کہ وہ جو پراپرٹی ہے وہ کسی اور کے نام پر تھی، اور نوٹسز بھی گورنمنٹ نے کسی اور کے نام
جو ہے شائع کیے، لیکن جو بندہ میڈیا پہ نظر آ رہا تھا وہ اصل میں اس پراپرٹی کا مالک نہیں تھا، اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی سامنے آ چکی ہیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے پی ٹی آئی کے نام ہو چکی تھی، اور اس قسم کے معاملات جو ہے زیر غور ہیں۔ اور جو ہے گوہر خان کا بھی یہی کہنا تھا اپنی کور کمیٹی کے اجلاس کو، جو کہ انہوں نے ٹینٹ میں کیا تھا، اور جتنے بھی باقی ان کے جو رہنما ہیں کور کمیٹی کے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پٹیشن دائر کر دی ہے اور جو سی ڈی اے کے خلاف، اور جس قسم کی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے اس کا جواب اور پراپرٹی کا جو نقصان کیا ہے اس کی بھرپائی بھی ان کو کرنی پڑے گی۔ گوہر خان کا یہی کہنا تھا کہ اب یہ پارٹی کو دبا نہیں سکے، پاکستان تحریک انصاف کا نشان چھین لیا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو، رہنماؤں کو انہوں نے جس طرح سے زد و کوب کیا، ان کی وفاداریوں کو تبدیل کرایا گیا، اور ان کے اوپر جتنا تشدد ان کے اوپر جو ہے جبری جو ہے ان کو گمشدہ کیا گیا، ان کے اوپر غلط اور من گھڑت جو ہے 50 مقامات پہ اور 50-70 مقدمات جو قائم کیے گئے، اور اب ان سے کچھ نہیں بن پڑ رہا، تو انہوں نے اب ہماری بلڈنگوں کو بھی گرانا شروع کر دیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے جو فضل چودھری ہیں انہوں نے سخت اس چیز کی مذمت بھی کی، اور یاسمین راشد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی گرمی کی وجہ سے، اور انہوں کا کہنا تھا کہ یاسمین راشد کو ان کی ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے بھی رعایت ملنی چاہیے، ہر قیمت میں ملنی چاہیے، اور وہ سیاسی ورکر ہیں، اور اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو ان کے مقدمات کو فوراً سنا جائے، اور ان کے جو ہے اگر کوئی بھی ایسے معاملات نہیں ہیں تو ان کے جو ہے مقدمات کو منطقی انجام پہ پہنچا کر ان کو رہا کیا جائے۔ یہ اس قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم کسی سے انتقامی سیاست اور کسی کو بھی سیاسی قیدی رکھنے کے حامی نہیں ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے عدلیہ کی مہاجرائی بھی سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو شاعر فرہاد ہیں ان کے معاملے میں انہوں نے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ احمد فرہاد کی بازیابی نہ ہونا تو ریاست کی ناکامی ہے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار ذمہ دارانہ بنانے پر پارلیمنٹ سے قانون سازی نہ ہو سکی، لاپتہ افراد کمیشن سے بھی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو سکا، ریمارکس دیے ہیں۔ پاک بھارت میچ کی ڈائمنڈ کیٹیگری کا ٹکٹ $20,000 میں، برآمدات بڑھانے کے حوالے سے چینی تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہے شہباز شریف کا جمہوریہ آئرلینڈ کے وزیر اعظم سائمن ہیرس سے ٹیلی فونک رابطہ، فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کو سراہا، شہریوں کی سیکیورٹی اور تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، سی پیک 11 یا 3 کے حوالے سے بھی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ وفد سے جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی، اور یہ بات کہی ہے سینیٹر مشاہد حسین یا مشاہد اللہ جو کہ ہیں وہ ان کا جو ہے جس طرح سے اسلام آباد میں فلسطین کے حق میں جو ہے دھرنا جاری ہے، اور ان کے 2 ورکروں کو جو ہے وہاں کے جو اہلکار ہیں یعنی کہ جو ہے والنٹیئرلی وہاں پہ جو کام کر رہے تھے اور جو کہ احتجاج کے اندر شامل تھے، 2 لڑکوں کے اوپر حاضر سروس جو ہے فوجی کے بیٹے نے جو ہے اس کے اوپر ان دونوں کے اوپر چڑھا دی ہے گاڑی، لیکن پولیس والے بالکل بھی تعاون نہیں کر رہے، اس قسم کی بات کی ہے، گفتگو کی ہے۔ مبینہ طور پہ جو سینیٹر ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، اور ان کی ویڈیو بھی اور ان کی فوٹیج بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس طرح سے اسلام آباد کا پولیس کا جو رویہ ہے وہ حد تک آمیز ہے اور غیر بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور بہت زیادہ افسوسناک بھی ہے، لیکن میڈیا کے اوپر ان کو بے انتہا جو ہے ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے اور بلا وجہ میں ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے، جس طرح سے ان کا اہنکار نظر آ رہا ہے وہ ویڈیو کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، اور اسلام آباد پولیس اس بات کو ماننے سے انکاری ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح کی ہتک آمیز حرکت نہیں کی، جس طرح سے وہ پولیس آفیسر انگلی اٹھا رہے ہیں اور جو ہے نہتے شہریوں کے اوپر، اور ان کا قصور کیا ہے کہ وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، اور پاکستان تو مسلمان ملک ہے، وہاں پہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔
تو یہ بہت ہی شرمناک عمل ہے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی جو ریاست ہے وہ کس طرف اس کا رخ اختیار کر رہی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ اور پاکستانیوں کا ہمیشہ سے اس لیے پاکستانیوں نے اپنی فوج کا بھرپور ساتھ دیا ہے کہ وہ جو میزائل بناتی ہے وہ اسرائیل کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے جب وہ فلسطینیوں کے اوپر چڑھائی کرے۔ لیکن اب جب وقت آیا ہے تو پاکستانی اس بات پہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت زیادہ شرمندہ بھی ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں سے کہ ان کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا، اور یہ جو میزائل ہم نے بنا کر جو ہے نمائش کے لیے صرف رکھے ہوئے ہیں وہ کب استعمال کیے جائیں گے۔ اس قسم کی مبینہ طور پہ سوچ ہے ہمارے تمام پاکستانیوں کی، اور ان کے دلوں کی یہی آواز ہے جو سینیٹر ہیں وہ اپنے دھرنے کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہ بہت زیادہ غمگین ہیں، اور باقی بھی صحافی، باقی بھی سول سوسائٹی کے لوگ ان کے دھرنوں میں شامل ہوتے ہیں، احتجاج میں شامل ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی میں سے وقت نکال کے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے حق میں آج علماء مشائخ نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس جج کو اور جتنے بھی مدعی ہیں اور جو کہ گواہان ہیں جو عدت کیس میں جس طرح کا انہوں نے فیصلہ عمران خان اور بشرا بی بی کی کردار کے اوپر کو اچھالا گیا، اور اس طرح سے منافی جو دین اور اسلام کے منافی فیصلہ دیا گیا، اور اسلام کے اندر جو کہ قرآن کے اندر درج ہے کہ عورت کی گواہی کو اس معاملے میں حتمی سمجھا جائے گا، اس کو ہوا میں اڑا کر جج نے اپنی طرف سے اور پتہ نہیں کس کے پریشر میں آ کر یہ غیر شرعی فیصلہ دیا، جس کے خلاف جو ہے اپنی جو پریس کانفرنس تھی علماء مشائخ کی، اور جو ہے اس کے اندر موجود تھے پاکستان تحریک انصاف کے اور سنی تحریک کے، اور جو باقی جتنے بھی علماء اکرام ہیں وہ بھی انہوں نے بھی اپنی بات کو کمپلیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی کسی کی بھی دشمن کی بھی بہو بیٹی کی جو کہ گھر میں رہنے والی عورت ہو اس کی بھی ہم اس کو بیچ چوراہے میں اس کی عزت کو اچھالتے نہیں ہیں۔ تو پھر ایک پاک باز عورت کی جس طرح توہین کی گئی جن لوگوں نے کی ہے اس کی بھی معافی مانگنی چاہیے۔ تو اس قسم کے صورتحال ہے، اور اتنی زیادہ جو اسلام آباد میں ماحول بہت زیادہ گرم ہے، اور جس طرح سے نجم سیٹھی نے یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے ماشاء اللہ لگ جائے، کیونکہ 4 لوگ آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، جو کوئی بھی طاقتور پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور جو سب سے زیادہ طاقتور ہے جو کہ عمران خان ہے وہ بالکل بھی پیچھے ہٹنے کے لیے اور جھکنے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے جھکنے کے لیے اور رکنے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے، اور جو ہے جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ بھی ہائی کورٹ کے اندر پیش نہیں ہو رہے، لیکن عدلیہ ڈٹی ہوئی ہے۔ عدلیہ کے جتنے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جگہ ہیں وہ محسن اختر گیانی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ اور ان کی ہم آواز بنے ہوئے ہیں، اور اب کوئی جج بھی نہیں رکے گا، نہیں ڈرے گا، اور نہ ہی ان کو اب کوئی جھکا سکے گا۔ اس قسم کی جو معاملات ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور اب وہ یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور اسی طرح سے عدلیہ کو کھڑے ہو جانا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے اب بالکل پستی کی طرف جا چکا ہے کچھ لوگوں کی غیر ذمہ دارانہ ایکشنز کی وجہ سے۔ عمران خان کا 28، 29، 30 مارچ تک بہت زیادہ زبردست قسم کے جو ان کے زندگی کے اور ان کی جو سیاسی جو کہ قیدی بنے ہوئے ہیں ان کے کیسز لگنے والے ہیں، اور ان کے فیصلے بھی سامنے آنے والے ہیں، اور یہ دن بہت زیادہ انتہائی اہم ہے پاکستانیوں کے لیے اور عمران خان کے لیے۔ اور 30 مئی کو قاضی فائز عیسیٰ اور عمران خان کا میچ لگنے والا ہے۔ تو ابھی کے لیے بس اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔